تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی، تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا. فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی. یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا. بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی، معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے. تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو. قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا، تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں. تو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. کبھی بھی کوئی کمزور لفظ، کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفریط کا دور آیا ہے. جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کریں کبھی بھی کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو. اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لیں. اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دیں. اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں. کوئی ایسا کام نہ کریں. آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں. خدا را اس سے بچو. یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا.
اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر محبوب فرمانے لگے اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ جس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ۔ زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں، ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر۔ او دوستو اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے بھی، حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے۔ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے، نام لے لے حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی، پیک کرے صدق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، حضرت عثمان غنی۔ اور پھر مولا علی، شیر خدا، حال عطا، مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے جمیع صحابہ، جمیع سن لیں، جمیع صحابہ بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جمیع صحابہ ہر ایک کا ادب، احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا۔ کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے، فلسفہ تو لوگ ابا کے خلاف بھی سناتے ہیں، فلسفے کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے، فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے ہیں۔ تو لوگوں کی کہانیاں سن کے کبھی چکر میں نہ پڑنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں، سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، جد و جہد کریں۔ یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو۔ ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی،
کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے، پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے، مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا، جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرتے تھے۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو وہ اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے، اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔